میرے دوستو، صرف ایک نصیحت اگر ہم نے قبول کر لیا، صرف ایک صفت اگر ہم نے اپنے اندر پیدا کر لی، یقین جانیے ہم میں سے ہر شخص مستجاب الدعوات بن سکتے ہیں۔ جب بھی ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں، ہماری دعا کو اللہ رب العالمین رد نہیں کرے گا۔ آئیے اس صفت کو حدیث کی روشنی میں، واقعے کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر سفر ہجرت کر رہے تھے۔ راستے میں ایک ظالم و جابر بادشاہ کے علاقے سے گزر ہوا۔ اس بادشاہ کے کارندوں کو بادشاہ کے برے عمل کا علم تھا، فوراً جا کے بتایا کہ ہمارے علاقے سے ایک شخص نہایت خوبرو، نہایت حسین و جمیل عورت کو لے کر گزر رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس سے جا کے پوچھو کہ وہ کون ہے اور اسے ہمارے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر پوچھا کہ کون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ظالم و جابر بادشاہ کے شر سے بچنے کے لیے توریہ کیا کہ یہ میری بہن ہے، یہ میری بہن ہے، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات سمجھا دی کہ دیکھو اس روئے زمین کے اندر ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے، لہٰذا ایمانی رشتے میں ہم دونوں بھائی بہن ہیں، اور اس بادشاہ کے سامنے مجھے جھوٹا ثابت نہ کرنا۔ چنانچہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بادشاہ کی خدمت میں لے جایا گیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ کر وہ بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی، برے ارادے سے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً وضو کرتی ہے، نماز میں مشغول ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہتی ہے، اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر۔ اے اللہ، اگر میں نے تیرے اوپر ایمان لے آیا ہے، تیرے رسول پر ایمان لے آیا ہے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، میں نے پاک دامنی کو اختیار کیا ہے، اپنی شرمگاہ کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے سامنے واضح نہیں کیا، ظاہر نہیں کیا ہے، فلا تسلط علی الکافر، لہٰذا اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ کرنا۔ غور فرمائیے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک دامنی کا حوالہ دے کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہے، فوراً اللہ رب العالمین دعا قبول فرما لیتا ہے۔ ایک صفت کی وجہ سے، پاک دامنی اختیار کرنے کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی وجہ سے، اور اس کا حوالہ دے کر اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین فوراً اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اور اس بادشاہ کو منہ کے بل گرا دیتا ہے۔ وہ بادشاہ منہ کے بل گر جاتا ہے، چیخنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، ایڑیاں رگڑنے لگتا ہے، جانوروں کی طرح آواز نکلنے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ شخص مر جائے گا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ اگر یہ بادشاہ مر گیا تو اس کا الزام میرے اوپر آئے گا۔ فوراً اللہ رب العالمین سے دعا کی، اے اللہ تو اس بادشاہ کو ختم نہ کرنا، اس بادشاہ کو موت کے گھاٹ نہ اتارنا۔ سبحان اللہ، دعا کرتی ہے، فوراً اللہ رب العالمین دعا قبول فرما لیتا ہے۔ پھر بھی اس بادشاہ کا دماغ ٹھکانے پر نہیں آیا، اس نے پھر برے ارادے سے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، بدکاری کرنے کے لیے، غلط کام کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا۔ فوراً حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز میں مشغول ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین سے وہی دعا کرتی ہے، اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر۔ اے اللہ، اگر میں نے تمہارے اوپر ایمان لے آیا ہے، تیرے رسول کی رسالت کو قبول کیا ہے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا ہے، تو اس ظالم و جابر بادشاہ کو میرے اوپر مسلط نہ کرنا۔ فوراً اللہ رب العالمین دعا قبول فرما لیتا ہے، وہ بادشاہ دوبارہ منہ کے بل گر پڑتا ہے، چیخنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، ایڑیاں رگڑنے لگتا ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ دعا کرتی ہے، اے اللہ تو اس کو ختم نہ کرنا، موت کے گھاٹ نہ اتارنا۔ فوراً اللہ رب العالمین دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اندازہ کیجیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی وجہ سے۔ پھر وہ بادشاہ صحیح ہو جاتا ہے،
پھر بھی اس کا دماغ ٹھکانے پر نہیں آتا ہے، اس کا عقل ٹھکانے پر نہیں آتا ہے، تیسری بار بھی بدکاری کرنے کے لیے غلط نیت سے، غلط ارادے سے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتا ہے۔ تیسری دفعہ بھی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا وہی عمل دہراتی ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہے، پھر وہ بادشاہ منہ کے بل گر پڑتا ہے، ایڑیاں رگڑنے لگتا ہے۔ اس کے بعد اس بادشاہ کا دماغ ٹھکانے پر آ جاتا ہے۔ اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اے درباریوں، تم نے میرے دربار میں کسی انسان کو، کسی عورت کو لے کر نہیں آیا ہے، بلکہ ایک جنی عورت کو میرے پاس لے کر آیا ہے، لہٰذا اسے صحیح سلامت عزت کے ساتھ یہاں سے رہا کر دو اور اس کی خدمت کے لیے ہاجرہ نامی عورت کو حوالے کر دو۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی جاتی ہے، اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے اور کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بادشاہ کو منہ کے بل گرایا اور خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہمارے سپرد کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیتے ہیں۔ تو اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العالمین سے پاک دامنی کا حوالے دے کے دعا کرتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مرد و عورت اگر پاک دامنی کی صفت کو اپنا لے تو اللہ رب العالمین کا وہ ولی بن جائے اور اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ ایک دوسرا واقعہ ہے